بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک منفرد اور سبق آموز قصہ پیش کرنے والے ہیں، جس کا موضوع ہے 4 روٹیاں اور 100 مہمان۔ قصص الاولیاء میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قصہ شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں، اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ تو چلیے آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں۔ یہ قصہ ایک اللہ والے کا ہے جن کی بیوی بہت نافرمان تھی، اور 4 روٹیوں کا ہے کہ کس طرح 100 مہمانوں نے 4 روٹیاں کھائی۔ ابو الحسن اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے۔ لوگ ان سے بے حد محبت اور احترام کرتے تھے۔ اولیاء کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی سن لیا کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اسی لیے ابو الحسن کی دعا بھی اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شامل تھے۔ زندگی میں جہاں آپ کے بے شمار چاہنے والے ہوتے ہیں، وہیں آپ سے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ابو الحسن کے بے شمار چاہنے والے تو تھے، لیکن ان کی اپنی بیوی بہت زیادہ نافرمان تھی۔ وہ آپ کو فریبی سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ سب کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی تانا دیتی رہتی تھی، لیکن آپ خاموشی رہتے تھے۔ ان کی بیوی اس قدر نافرمان تھی کہ اس کو آپ کا رات بھر عبادت کرنا بھی پسند نہ تھا، لیکن آپ نے کبھی اسے بد دعا نہیں دی، بلکہ شوہر ہونے کے تمام فرائض پورے کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شہر کے بہت بڑے شیخ آپ کے گھر مہمان بن کر آئے، لیکن شیخ اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے ساتھ 100 ساتھی لے کر آئے تھے۔ شیخ ابو الحسن کو بہت مانتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے، اسی لیے وہ اپنے ساتھیوں کو آپ سے ملوانے لائے تھے۔ جب آپ کی ملاقات ہو گئی تو ابو الحسن نے کہا وہ اپنے مہمانوں کو کچھ کھلائے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ ان کی بیوی نے جب یہ سنا تو شدید غصے میں آ گئی اور کسی کا لحاظ کیے بغیر آپ کو برا بھلا کہنے لگی۔ اس نے بہت ناگواری سے کہا، تمہارے پاس تو ہمیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو تم 100 مہمانوں کو کس طرح کھلاؤ گے؟ اور ویسے بھی گھر میں کچھ نہیں ہے، نہ ہی آٹا ہے کہ میں 100 بندوں کے لیے روٹیاں بنا دوں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ میں سالن بناؤں، اور تم ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات کر رہے ہو۔ میں ہرگز بھی ایسا نہیں کروں گی۔ آپ نے بیوی سے کہا اگر نہیں بنا سکتی تو نہ بنا، لیکن ان مہمانوں کی اس طرح بے عزتی نہ کرے، اور کہا کہ کھانا وہی کھلائے گا جس نے یہ مہمان بھیجے ہیں، اور مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن ان کی بیوی پھر بھی باز نہ آئی اور لان تان کرتی رہی۔ آپ خود بھی پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں گھر آئے مہمان کو کھانا نہ کھلانا بہت بڑی بے ادبی تھی، اور یہ مہمان تو ویسے بھی بہت خاص تھے ان کے لیے۔ ان کے قریب ہی گھر کا ایک ملازم کھڑا تھا، اصل میں وہ آپ کا شاگرد ہی تھا جو آپ کا خادم بن گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ابو الحسن کو تسلی دی کہ یہ مہمان اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں تو وہی کھانے کا انتظام بھی کر دے گا۔ ملازم کی بات سن کر آپ کی بیوی ہنسنے لگی اور کہا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہے، جبکہ باورچی خانے میں صرف 4 روٹیاں پڑی ہیں۔ ابو الحسن نے اپنی بیوی کو کمرے میں جانے کا کہا کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم ان مہمانوں کے سامنے گستاخ نہ بنے اور الٹا سیدھا نہ بولے۔ ابو الحسن نے اپنے شاگرد کو وہ 4 روٹیاں لانے کا کہا۔ جب شاگرد وہ روٹیاں لے کر آیا تو آپ نے ان روٹیوں کو ایک ٹوکری میں رکھ دیا اور ان پر کپڑا ڈال دیا، اور شاگرد سے کہا یہ روٹیاں اندر مہمانوں کے پاس لے کر جاؤ، لیکن یہ کپڑا مت اٹھانا۔ شاگرد نے بالکل ایسا ہی کیا۔ شاگرد نے شیخ کے سامنے ٹوکری کی اور شیخ نے ہاتھ ڈال کر روٹی نکال لی۔ اسی طرح شاگرد یکے بعد دیگرے مہمانوں کے سامنے ٹوکری کرتا رہا،
जो भी टोकरी में हाथ डालता तो रोटी निकल आती। जब सब ने रोटी खानी शुरू की तो वो बहुत मीठी थी। सबको रोटी बेहद पसंद आई क्योंकि ऐसी रोटी पहले कभी किसी ने नहीं खाई थी। जब सब ये रोटी खा चुके तो शागिर्द किसी काम से आपकी बीवी के पास गया। बीवी ने पूछा, क्या मेहमानों को खाना खिला दिया? तो शागिर्द ने बताया कि सब ने पेट भरकर रोटी खाई है और सबको बहुत पसंद भी आई। बीवी को शागिर्द की बात पर यकीन न आया और कहा कि वो टोकरी लेकर आए जिसमें रोटियां पड़ी हैं। शागिर्द ने टोकरी लाकर उस नाफरमान बीवी के सामने रखी। आपकी बीवी ने जब कपड़ा उठाया तो उसमें 4 ही रोटियां थी। बीवी गुस्से में आ गई और कहने लगी, मैं पहले से ही जानती थी कि तुम सब झूठे हो, और इसी गुस्से में मेहमानों के पास चली गई और कहा, माफ कीजिएगा लेकिन आप इतने लोग आ गए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जबकि आपको पता है कि आपका दोस्त कितना गरीब है, ये तो हमें ही बहुत मुश्किल से खाना खिलाता है और आप इतने लोग हमारे घर खाने के लिए आ गए। क्या आपका पेट भर गया? मुझे पता है कि किसी को खाना नहीं मिला होगा। शेख ने बीवी की बात खत्म होने पर कहा, पहली बात कि तुम अपने शौहर की बहुत बड़ी गुस्ताख हो। तुम्हारा शौहर अल्लाह का वली है लेकिन तुम उसकी इज्जत नहीं करती, हालांकि यहाँ हर शख्स उनकी इज्जत करता है। दूसरी बात कि हम सब ने पेट भरकर खाना खाया है। इस कदर शीरी रोटियां हमने आज तक नहीं खाई, और अगर यकीन नहीं आता तो खुद खाकर देख लो और बताओ कि क्या ये तुम्हारी बनाई हुई सादा रोटियां हैं। शेख ने टोकरी बीवी के सामने की और जब बीवी ने रोटी निकाल कर खाई तो वो वाकई बहुत लजीज थी, लेकिन जिनकी आंखों में हवस और गुरूर की पट्टी बंधी हो उनके सामने चाहे जितना सच सबूत के साथ लाकर रख दो, वो यकीन नहीं करते। और आपकी बीवी ने भी यकीन नहीं किया और सबको झूठा और मक्कार करार देती पैर पटकती वापस कमरे में चली गई। शेख ने अबुल हसन को कहा, तुम बहुत साबिर हो कि तुमने अपनी बीवी की तल्ख कलामियां बर्दाश्त की। मजीद कहा कि तुम अल्लाह के महबूब बंदे हो और उनकी बीवी इनके लिए आजमाइश है, बस इनको साबित कदम रहना है। अल्लाह ताला जल्द ही इनकी आजमाइश का सिला भी देंगे। वैसे भी अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को ही आजमाता है। ये कहकर वो सब वापस चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें इंसान के अंदर हमेशा अच्छाई ही देखनी चाहिए, और अगर कोई मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल और यकीन रखना है। अबुल हसन की टोकरी में से ना खत्म होने वाली रोटियां इसीलिए निकल रही थीं क्योंकि उनको अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन था। बेशक इस किस्से में तमाम इंसानों और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बड़ा सबक और इबरत है। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि हम सबको दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।